روایات کے اندر قرآنی آیات میں لفظ وسیلہ دو قسم کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک وسیلہ عام عبادات کے معنی میں استعمال ہوا ہے. عام عبادات کے معنی میرے مومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 110 میں 10 اعمال کا نام بہترین وسیلہ رکھا ہے. ان افضل ما توسل به المتوسلون الی اللہ تبارک و تعالی، یعنی بہترین وہ اعمال جن کے ذریعے خدا تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اسی طرح حج اور عمرہ اور نکاح کا صدقہ دینا اور چھپا کا صدقہ دینا. یہ نیک اعمال ہیں جن کا نام امیر المومنین علیہ السلام نے بہترین وسیلہ رکھا ہے. اس وسیلے کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہے، کوئی منکر نہیں ہے. وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یہ ساری عبادات اللہ تک رسائی کے ذریعے ہیں، خدا کے قرب کا ذریعہ ہے. ایک معنی میں وسیلہ اس کے بارے میں اختلاف ہے، وہ یہ کہ کسی ہستی کو یا اس کے خدا کی بارگاہ میں جو مقام اور منزلت ہے اس کو، یا کسی بابرکت وقت کو یا کسی بابرکت جگہ کو اللہ اور اپنے درمیان واسطہ قرار دیا جائے. یعنی خدا کو کسی وقت کا، کسی مکان کا، کسی ہستی کے مقام اور مرتبہ کا واسطہ دے کے خدا سے سوال کیا جائے. اس کے بارے میں اختلاف ہے. ایک مسلمانوں کا گروہ اس کو شرک کے مترادف قرار دیتا ہے، کہتے یہ شرک ہے، اور بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کی قابل ذکر اکثریت ہے، وہ اس وسیلے کے قائل ہے. سیوطی نے اپنی کتاب در منصور میں لکھا ہے کہ حضرت آدم نے پنجتن پاک علیہ السلام اپنی بخشش کے لیے جو ترک اولا ہو گیا، جس کے نتیجے میں آپ کو جنت سے نکلنا پڑا، اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے یا خدا کو راضی کرنے کے لیے پنجتن پاک کا حوالہ دے کے ان کو واسطہ قرار دے کے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات کی تفسیر میں انہوں نے اس کو لکھا ہے. اور یہ بھی ملتا ہے احادیث میں کہ حضرت آدم نے صرف ان حضرت کا نام بھی ہے، اللہم انی اسألک بمحمد، خدایا محمد کا واسطہ. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ محمد کا نام کہاں سنا ہے؟ کہا کہ میں نے دامن عرش پر اس کا نام تیرے نام کے ساتھ پڑھا ہے. وہاں سے میں سمجھا ہوں کہ اس کائنات میں تیرے بعد سب سے بلند مقام محمد کا ہے، اس لیے میں نے اس کو واسطہ بنا کے تو اس سے جو ہے نا وہ درگزر یا چشم پوشی کی دعا کی ہے. اچھا، اس تمہید کے بعد سلمان فارسی کہتے ہیں قال سمعت محمدا یقول، میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ عز و جل یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا یا عبادی اولیس من له الیکم حوائج کبار لا تجودون بها الا ان يتحمل علیکم باحب الخلق الیکم، اولیس من له الیکم حوائج کبار لا تجودون بها الا ان يتحمل علیکم باحب الخلق الیکم یاخذونها کرامتا لشفیعہم. اچھا، فرماتے ہیں کہ کیا تم میں یہ چیز رائج نہیں ہے کہ جب کسی کا کوئی کام ہو تمہارے پاس تو جو بندہ تمہارے زیادہ قریبی ہے، جس بندے کا تم زیادہ لحاظ کرتے ہو،
اس کو واسطہ بنا کے لوگ جب تمہارے پاس آتے ہیں تب تم ان کا کام کرتے ہو. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ شفیع ہے وہ جو یعنی شفاعت کرنے آیا ہے، یہاں کے رائج زبان میں جس نے سفارش کی ہے آپ اس کی سفارش قبول کر کے تم اس کا کام کرتے ہو. یہ یعنی اس کا مطلب ہے کیا تم ایسا نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ یعنی تم یہ کام کرتے ہو، کیا تمہارے آپس میں یہ رواج نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اللہ اگر ایسی بات ہے تو یاد رکھو، فعلم، یاد رکھو، تمہیں یقین ہونا چاہیے، ان اکرم الخلق علیہ، خدا کی مخلوق میں میرے نزدیک سب سے مکرم اور محترم ہستی اور وَأَفْضَلُهُمْ لَدَيَّ، اور میرے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل وہ محمد ہے، وَأَخُوهُ علی، اور اس کا بھائی علی ہے. تم میں یہ رواج ہے کہ اگر کسی کا تمہارے پاس کام ہو تو وہ بیچارہ حاجت مند آدمی اس کو لے کے آتا ہے تمہارے پاس، جو باقی لوگوں میں جس کا تم زیادہ لحاظ کرتے ہو، جس کا تم زیادہ احترام کرتے ہو. تمہیں ایسا نہیں ہے، آگے سے جو ہے نا وہ کوئی وہ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی استفہام کا مطلب اقرار لینا ہوتا ہے، یعنی تم میں ایسی بات ہے تو پھر یاد رکھو کہ خدا کے نزدیک جو ہے نا وہ سب سے محترم وہ محمد ہے، وہ اخوہ علی، ومن بعدہ الائمہ، اور علی کے بعد باقی آپ کے ائمہ ہیں، الذین هم الوسائل الی اللہ، یہ علی اور اولاد علی اللہ تک رسائی یا اللہ تعالیٰ سے حاجات پوری کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. اللہ اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محترم یا مکرم علی اور محمد مصطفیٰ علی اور اولاد علی ہے، اس لیے فلیدعنی من ہمتہ حاجت یرید نفعہا، جس کی بھی کوئی حاجت ہے اور اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے اور اس سے یا مشکل اس کو درپیش ہو اور اس مشکل کو دور کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مجھے پکارے میں محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، وہ محمد اور آپ کے آل پاک کو وسیلہ بنا کے مجھ سے جو ہے نا وہ مانگے. اقضیہا لہو احسن ما یقضیہا من تستشفعون بعد الخلق الیہ، اور میں جو ہے نا اس حاجت کو پورا کروں گا، اس طرح پورا کروں گا جب تم میں ایک بہترین خدا کی مخلوق کو واسطہ بنا کے جب اس کی بارگاہ میں جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، اس وقت کس طرح قبول ہوتی ہے، اس طرح میں تمہاری حاجت کو قبول کروں گا. فقال له قوم من المشرکین والمنافقین وهم مستهزئون به، یہ کچھ جو ہے نا وہ مشرک اور منافق انہوں نے استہزاء تمسخر کو کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یہ کہاں سے آ گیا؟ سمعت محمد یقول، یہ تو رسول خدا کا فرمان ہے. بہرحال مشرکین نے یہ کہا جن کے سامنے آن حضرت نے یہ بات کہی تھی، فما لکا لا تقترح علی اللہ بہم ان یجعلک اغنى اہل المدینہ. کہا کہ پھر اقتراح کا مطلب ہوتا ہے یعنی مشورہ دینا یا تجویز پیش کرنا. آج کل الیکشن کو بھی عرب ممالک میں اقتراح کہا جاتا ہے، اس میں بھی جو ہے نا وہ ایک طرح کا وہ ہوتا ہے. کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس طرح کی مکرم ہستیوں کو وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کو مدینہ کا سب سے امیر آدمی بنا دے؟ غریب ہیں، اور قرآن میں بھی وہ وجدک عائلا، اللہ نے دیکھا کہ آپ نادار ہیں، فاغنا، آپ
دعا کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اغنا اہل المدینہ، مدینہ کے سب سے بڑا مالدار جو ہے نا وہ ثروت مند بنا دے۔ فقال سلیمان، اچھا اب یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سلمان نے یہ نقل کیا نا، ابو عبداللہ سلمان کا لقب دنیا ہے، یہ جب رسول خدا کا یہ فرمان سلمان فارسی نے لوگوں کے سامنے نقل کیا تو ابو عبداللہ سلمان کی کنیت ہے۔ ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی کنیت بھی ہے، ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ہے، شاید سلمان کا کوئی بیٹا تھا، کئی روایات میں سلمان کو ابو عبداللہ کہا گیا ہے۔ جب سلمان نے لوگوں کے سامنے رسول خدا کا یہ فرمان پیش کیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی پھر ایسا کرو نا، جو خدا کی سب سے افضل مخلوق ہے محمد مصطفیٰ، تمہارا تو اس سے بہت قریبی تعلقات ہیں، تمہارا لحاظ بھی کرتے ہیں، اس کو واسطہ بنا کے خدا سے دعا کرو کہ تمہیں مدینہ کا سب سے بڑا جو ہے وہ ثروت مند اور امیر بنا دے۔ تو اس کے جواب میں اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فقال سلیمان نے ان کے جواب میں کہا دعوت اللہ وسألته وهو اجل وانفع وافضل من ملک الدنیا بأسرها۔ تمہیں پتہ ہے میں نے خدا سے کیا سوال کیا ہے؟ تمہارے نظر میں اس مال دنیا اور ثروت کی کوئی قیمت ہوگی؟ میں نے خدا سے جو ہے نا وہ سب سے قیمتی چیز مانگی ہے۔ تمہاری نظر میں یہ مال و دولت، پلاٹ اور پلادے ہوں گے، میری نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے ان کو وسیلہ بنا کے خدا سے سب سے افضل چیز مانگی ہے، یا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا؟ ما ہوا اجل و انفع، جو زیادہ جلیل القدر ہے، زیادہ فائدہ مند ہے اور ساری دنیا سے زیادہ اس کی قیمت ہے۔ خدا سے میں نے اس چیز کا سوال کیا ہے جس کی قیمت ساری دنیا سے زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ سألتہ بہم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا ہے کہ ایہ بلی لسانا ذاکرا لتحمیدہ و ثنائہ، خدا مجھے ایسی زبان دے کہ جس سے میں خدا کی حمد و ثنا کروں۔ تمہاری نظر میں جو ہے نا یہ پلاٹوں کی کوئی قیمت ہوگی؟ میری نظر میں جن چیزوں کی قیمت تھی اس کا میں نے خدا سے سوال کیا ہے، لسانا ذاکرا لتحمیدہ و ثنائہ، ایسی زبان مانگی ہے کہ جس سے میں خدا کی حمد و ثنا کروں، وقلبا شاکرا لآلائہ، اور ایسا دل مانگا ہے کہ جس کے ذریعے میں خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، وبدنا علی الدواء الداء صابرا، اور ایسا بدن مانگا ہے جو مشکلات میں صبر کرنے کی جس میں صلاحیت اور طاقت ہو، یا وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ أَجَابَنِي إِلَى مُلْتَمَسِ ذَلِكَ، اور تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے میری یہ ساری حاجات پوری کر دی ہے، اس نے اجابنی، میری اس حاجت کو دعا کو قبول کیا ہے، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ مِلْكِ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، وہ جو چیزیں خدا سے مانگی ہے میں نے اور اس سے مجھے دے رکھی ہے وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے، یا افضل نہیں 1,00,000 جو ہے نا وہ گنا افضل ہے۔ یہ جو چیزیں مانگی ہے نا میں نے، ایک دل، ایک زبان جس سے خدا کی حمد و ثنا کروں، اور ایک ایسا دل جس سے خدا کی نعمتوں پر شکر کروں، اور جو ہے نا ایسا بدن جو کہ مصیبتوں اور سختیوں پر صبر کا مظاہرہ کرے، یہ ساری دنیا سے الف مرہ، 100,000 مرہ، 100,000 ہزار، 100,000 لاکھوں، یعنی لاکھوں گنا یا لاکھوں درجہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ کیا؟ وہ زبان جس سے خدا کا ذکر کرے، وہ دل جس سے خدا کی نعمتوں کا شکر کرے، اور وہ بدن کی جس سے آزمائشیں، مختلف جسمانی بیماریوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے، بندہ صبر کا مظاہرہ کرے، اس کی توفیق یہ میری نظر میں دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ مال و دولت کی سلمان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ روایات میں ہے جب وہ مدینے کا گورنر بنا کے آئے تھے نا، وہ ایک گدھے پہ سوار ہو کے آئے امیر المومنین کی طرف سے،
اور وہ لوگوں نے کہا کہ وہ بھائی امیر المومنین نے گورنر بھیجا تھا، کوئی کہیں ملا آپ کو؟ سلمان سے کہا سلمان، ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ اپنی جانباز لے کے آئے تھے اور پتہ آسان دو چار چیزیں لے کے آئے تھے، تو وہاں وہ ایک سیلاب آیا، سب لوگ اپنی دولت مال سمیٹنے میں جو ہے نا وہ مصروف ہو گئے، یہ اپنی تین چیزیں اٹھا کے نکلے اور کہا کہ نجل مخففون، روز قیامت بھی اسی طرح جو ہے نا وہ ہلکا پھول کا سامان والا نجات پائے گا۔ یہ اللہم انا نسألک باسمک العظیم الاعظم الاکرم